والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اکبر، خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اکبر، یہی وجہ ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد. کرسیہ صدرات پر جمع افراد صدر محترم موضوع خطابت ہے خواتین میں پائے جانے والے شرک اعمال. محترم حضرات، شرک ایمان کی جد ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ توحید ربوبیت، الوہیت، اسماء صفات میں سے کسی دوسروں کو شریک یا ساجدار بنانے کو شرک کہا جاتا ہے. علامہ ابن قیم شرک کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ بندہ اپنے رکوعیت یا عقیدہ میں دوسروں کو برابر بنائے اسے شرک کہا جاتا ہے. شرک اکبر ان کے باہر گناہوں میں سے آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام نے شرک سے بچنے کا ہمیں درس دیا ہے، جس کا اندازہ ہم اور آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ شرک ایسا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کیے جانے والے شرک کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مشرک کی سزا سناتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس پر جنت حرام ہے. انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواه النار. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا لا تشرک باللہ شیئا وان کنت تعبد. اے معاذ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرنا، اگرچہ تم کو قتل کر دے جاؤ یا جلا دے جاؤ. میرے پیارے بھائیو بہنو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا یا عبادت قوم میں سے کوئی کام غیر اللہ کے لیے کرنا، جیسے خشیت کو غیر اللہ کی پناہ طلب کرنا اور اسے مشکل کشا سمجھنا وغیرہ شرک کے اعمال ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. ایک حدیث سے قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا اغنی الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی ترکت شرکہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شرکاء کی شرک سے بے نیاز ہوں. جس کسی نے بھی اپنے کسی عمل میں سب کسی اور کو شریک ٹھہرایا میں اسے بھی اور اس کے عمل کو بھی چھوڑ دوں گا. لہذا ہمیں اپنے کل عمل اور نیتوں کو خالص کرنا پڑے گا. محترم سامنے سامیات، شرک عمل ویسے تو مطلب کسی سے بھی سجد ہو سکتا ہے، مگر عورت اس کی کمیت کے پیچھے خاص وجوہات ہے. عورتیں فطری طور پر نازک ہوا کرتی ہے، ان کی اپنے جذبات سے کمی نرکھاتا ہوا ہے اور وہ کسی بھی گھڑی معمول ہو جاتی ہے. جب ہم اس کی مسئلے کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خواتین مردوں کے مقابلے میں زیادہ شرک کے عمل گرفتار ہے. جن بت سے ڈرنا، بیماریوں میں پال لینا، کسی کی موت سے نحوست لینا، ولادت وغیرہ کے موقع پر بچوں کی بیماریوں کے وقت گھر سے نکلنے یا الوداعی موقع پر الٹے سلٹے کام کرنا ان کی فطرت کا حصہ ہے جو شرک نہیں شرک اکبر کے دروازے کھول دیتا ہے. محترم سامعین و سامعات، شرک عمل شرک اکبر کے علاوہ شرک اصغر میں بھی خواتین سب اصلاح کرتی ہے. بات بات پر غیر اللہ کی قسم کھانا، جیسے ماں باپ اور اولاد کی قسم کھا لینا جو کہ شرک اصغر کے قبیل سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. جس نے بھی غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے تو شرک کیا تو کفر کیا. اسی طرح حدیث میں ریاکاری کو شرک اصغر بتایا گیا ہے اور خواتین اس عمل میں زیادہ ملوث ہے. وہ خود کو اچھا بنانے کے لیے ریاکاری سے کام لیتی ہے. ایسی خواتین میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے. آج مسلمانوں مرد عورت ہندو سے متاثر ہو کر پانی کرتا ہے جو کہ گناہ کبیرہ اور شرک اکبر میں سے ہے. آج بھی ان لوگوں کو پکڑنا، صبح کو کوے پہ بڑھنا، ہتھیلی کا کھجلانا اور سفر کے مہینوں کو منحوس سمجھنا وغیرہ باتیں پائی جاتی ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا تیارت ولا حمات ولا سفر. ایک کی بیماری دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں رکھتی. نفت والی کوئی چیز ہے، نہ ہی ان لوگوں کو کوئی اثر رکھتا ہے اور نہ ہی سفر کچھ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں سے فرمایا کہ ہر حال میں مجھ پر ہی بھروسہ کرو جیسا کہ فرمان کی گواہی دی ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی، اللہ تمہیں کافی ہے اور جو مسلمان تمہارے پیروکار ہیں. حضرات، امت مسلمہ کے ایک بڑی تعداد بالخصوص ہندوستان میں بہت سے لوگ مرد و خواتین تعویذ گھنٹے میں مبتلا نظر آتی ہے. بیمار پڑنے اور کمزوری سے بچنے
خود بھی پہنتے ہیں اور اپنے بچوں کی کمر وغیرہ میں بھی پہناتے ہیں، جس کا شمار شرک میں ہوتا ہے۔ محترم سامعین و سامعات، شرک اتنا عظیم گناہ ہے کہ مشرک ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوتا ہے، مشرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا، مشرک سے عمل گٹ ہو جاتا ہے، شرک کرنے والے دنیا میں مرتد ہو جاتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہ اے میرے پروردگار، تمام مسلمان مرد و خواتین ہر قسم کی شرک کے عمل سے بچا اور خالص کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔